کی ہے نا, کیسے اس نے پینترے بدلے ہیں. اور اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب نے ہمارے مسلک کے دیوبند کو بہت بدنام کروایا. اس سے بہتر تھا مفتی صاحب خاموش ہی رہتے. میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, کہ میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے, یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے. اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے, قیمہ بن کے دوسری طرف نکلتا ہے. الا یہ کہ کوئی صحیح بات کرے, ہم انشاءاللہ رجوع ریکارڈ کرا دیں گے, ضرور رجوع ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے کئی معاملات کے اندر رجوع ریکارڈ کروایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ریکارڈ کوائیں گے, لیکن بات کوئی ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں, یہ فقہا کا کام ہے, بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں, یہ تو صرف آپ نے روایت کرنا ہے. اور روایت کرنا حدیث کے بارے میں ہے, اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود ہی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش و خرم رکھے, اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے اسی طریقے سے پہنچا دیں. اور بعض اوقات کوئی شخص جو علم پہنچا رہا ہوتا ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس علم پہنچا رہا ہوتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ اتنا فقیہ نہیں ہوتا, وہ اس میں اس طرح کی فقاہت نہیں رکھتا بنسبت اس کے کہ جس کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو سر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ اس سے پھر تو یہ بھی رزلٹ نکلے گا کہ جن صحابہ نے تابعین کو علم پہنچایا ہے, پھر آپ ان تابعین کو ان صحابہ سے اوپر مانیں نا, کیونکہ پہنچانے والے وہ تھے, جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ تابعین ہے. اس سے بڑی حدیث ہم آپ کو بتاتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں, جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا, اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی ہے, جس میں آپ فرمایا میرا یہ پیغام باقی امت تک پہنچا دینا. بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ حدیث روایت کر کے محدثین کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. سر آج دیکھ لیں سعودی عرب کا ٹی وی ہے لیکن کسی عربی محدث کا نام نہیں اس پہ چل رہا ہوتا. رواہ البخاری, بخاری تو رشیا سے آئے ہیں. رواہ المسلم, مسلم تو ایران سے گئے ہیں. ٹھیک ہے, نیشا پور ایران میں آج بھی شہر ہے, کوئی شہریہ قبیلہ وہیں پہ رہتا تھا. رواہ ابو داؤد, ابو داؤد افغانستان کے خراسان کے رہنے والے تھے. ترمذی, ترمذ آج بھی ایک شہر ہے افغانستان کا جہاں کے امام ترمذی رہنے والے تھے. یہ پاکستان نے سپلائی لائن امریکہ کی بند کر دی تھی, تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ ترمذ اسٹیشن کا نام سنا تھا. تو ترمذی افغانستان میں ترمذ شہر ہے. یہ سارے کے سارے 6 کے 6 امام نان اور عربک ہیں. اور فقہ میں بھی آپ دیکھ لیں, ایک امام مالک کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں کہ وہ عربی ہیں, ادروائز باقی سب کے سب اجمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کتنے بڑے بڑے کام لیے ہیں. یہ جو یہ روند مارتے ہیں نا کہ فقہا محدثین کی بحث کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. جب ان سے پوچھیں آپ فقیہ ہیں تو کہیں گے ہم بھی نہیں ہیں. پھر ان کو فقیہ لفظ رہو, تو ان فقیہ لفظ رہو اور قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے اے مسئلہ, پھر ان تو لفظ رہو تو انہوں لبڑا ہی نہیں. سر قرآن کے بارے میں نہیں, قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, قرآن یاد دہانی کے لیے, نصیحت کے لیے, تذکیر کے لیے آسان ہے. ہے کوئی سمجھنے والا پورے قرآن میں کہیں ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے بڑا مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ یہ آیت کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری آیت جو میں نے پڑھی سورۃ القمر میں 4 دفعہ آئی ہے کم از کم, ٹھیک ہے, 5 دفعہ بلکہ. تو قرآن سے ہم نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں, ہم مسائل نہیں نکالتے. اور میں نے ان کو بتایا کہ مسائل تو اللہ کے بندو تمہارے علماء بھی نہیں نکال سکتے. کئی سائنٹیفک فیکٹس پہ آیات ہیں جو آج ہمارے علماء کو سائنس آتی نہیں, پرانے کو بھی نہیں آتی تھی. میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے. امام غزالی سے بڑا کوئی فقیہ ہے عرب و عجم میں؟ ان سے بڑا کوئی مفسر ہے؟ ان سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ اور غلطی کتنی بڑی کھا گئے کیونکہ علم غیب نہیں تھا ان کو. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا نہیں, 1060 گنا بھی نہیں, 1,60,000 گنا بھی نہیں, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. تو یہ ہمیں کسی ہمارے بزرگ اور فقیہ نے تو نہیں بتایا. اچھا یہ تیل جو دریافت ہے وہ کس مفسر نے کیا تھا؟ مجھے ان کا نام اتر رہا ہے. سر ایڈون تھے لیکن مفسر نہیں تھے, وہ امریکہ میں تھے, پنسلوینیا میں انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کیا تھا. اچھا سر یہ جو گھڑی ہے یہ کس حافظہ اللہ نے بنائی تھی جس کے اوپر نمازوں کے ٹائم چل رہے ہیں؟ اور یہ پرنٹنگ پریس جس پہ بخاری مسلم اور یہ مشکات قرآن پاک چھپ رہے ہیں اتنے خوبصورت, یہ کس رحمت اللہ علیہ نے اور کس دامت برکات مالیہ نے بنایا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھوڑے پلے, بزرگاں نے رونے روندے رہندے ہو بہ کے. ٹھیک ہے, اس طرح نہ کیا کریں.
احادیث کا محدثین کا مذاق نہ اڑایا کریں. محدثین فقہا بھی ہیں اور جو فقہا ہیں وہ محدثین بھی ہیں, دو الگ کیٹیگریز بہت دقیق مسائل کے اندر ہیں. آپ جن مسئلوں میں یہ روند مارنے کی کوشش کر رہے ہیں سر, آپ کے تو سارے مسئلے نہ محدثین سے ثابت ہیں نہ فقہا سے ہیں. وہ فقہ حنفیہ بریلویہ, فقہ حنفیہ دیوبندیہ, فقہ اہل حدیثیہ اور فقہ اہل تشیع کی ہیں. یہ قرآن و حدیث کے مسائل نہیں ہیں, لہذا ان کو اپنے جیب میں رکھیں. اور اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے, ہم اذان کا جواب دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.